تیرے اچھے دن ہیں سو ہم کنارہ کر لیں، ہم برے لوگ برے وقت میں کام آتے ہیں۔ روحیں روحوں کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، اس لیے انتخاب اسی کا کیجئے جو آپ کے آسمان کے شایان شان ہو۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برے بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ غیرت مند مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھی عورت کی نہیں بلکہ چار دیواری کے باہر کھڑی عورت کی بھی عزت کرتا ہے۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جس مرد کی نظر میں محبت فقط لباس اتارنے کا نام ہے، اس کے لیے محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار پہ لگے داغ کو مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت ہمیشہ غلط مرد سے دھوکہ کھانے کے بعد ہر مخلص مرد سے بدلہ لیتی ہے۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا رہے گا۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ انسان وہی ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہو کہ اس کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو آواز تھم جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے اور الفاظ بکھر جاتے ہیں۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے، پھر سبق دیتی ہے۔ پردیسیوں کی زندگی بھی ایک پھول جیسی ہے۔ جب تک پیسوں کی خوشبو آتی ہے سب اپنے ہیں، جب خوشبو ختم ہو جاتی ہے سب پرائے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ جو زخم تمہیں لگے تھے ان میں اللہ نے بیج بوئے ہوں جن سے وقت آنے پر گلاب نکل آئے۔ موت سے سبھی ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ اصول بھول جاتی ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر میں بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ دوسروں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے الفاظ کو اپنے اوپر آزما لیجئے۔ کبھی کبھی آپ کو صبر کی نہیں بلکہ صحیح سمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ستارے تو بے تحاشا ہیں لیکن چاند بس ایک عدد ہے، حد ہے۔ زندگی کو ضرورت ہے میری اور ضرورت بھی اشد ہے، حد ہے۔ میرے تو الفاظ بھی کوڑی کے نہیں، تیرا ایک نکتہ بھی سند ہے، مطلب حد ہے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مر جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے تمہاری مرضی۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ لفظوں کا کھیل بھی عجیب ہے، لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، سمت بدل جائے تو مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، دل میں اتر جائے تو خیال بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ الفاظ، خود ہی رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ نرم رہیں، جن چیزوں نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ آپ کو ایسے شخص میں تبدیل نہ ہونے دیں جو آپ نہیں ہیں۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگ سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کوئی تمہاری مسکراہٹوں پہ مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو
اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، پر ہر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کمظرفی ہوتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ محبت سے زیادہ عادت سے ڈرنا چاہیے۔ محبت پھر بھی چپ رہ لیتی ہے، لیکن عادت نشہ ہے، اور نشہ جب تک ملتا رہے انسان اپنے ہوش میں رہتا ہے، نہیں تو وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ عادت کا نشہ زہر ہے۔ خود کو کسی کی عادت نہ ہونے دیں۔ جن سے آپ کو بات کر کے اچھا لگتا ہے ان کو آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہی زندگی ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کچھ بھول سکتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔ اور پھر زندگیوں میں زہر گول کر، تاک راتوں میں معافیاں مانگتے ہیں لوگ۔ پسندیدہ شخص میں شفا ہوتی ہے، فقط دیکھ لینے سے بے چین دل کو سکون مل جاتا ہے۔ میرے لفظوں کی سختی پہ حیران نہ ہونا، یہ صبر کی راکھ میں چھپی آگ ہے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ انسان مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے رشتے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ جو تپھڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے،
ہم اگر اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے، کون کب کہاں اور کیسے بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔